بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چکن بریانی ایک نئے انداز سے تیار کریں گے، جس میں چکن علیحدہ پکائیں گے اور سادہ بریانی علیحدہ شو کریں گے۔ بعد میں اس کو مکس کریں گے اور جیسے ایک تہہ در بریانی کی صورت میں یہ بن جائے گی، اور اس کی خوشبو، ٹیسٹ اور دیکھنے میں بھی اچھی پیاری لگے گی۔ جس کی کوانٹی ہوگی تقریباً 1 کلو چکن ہے گا اور 1 کلو چاول میرے پاس ہیں۔ چاول میں نے پہلے بھگو کر رکھ لیے ہیں 20 منٹ، اور اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ چکن علیحدہ بنائیں گے اور سادہ بریانی علیحدہ بنائیں گے۔ یہ سب سے آسان اور منفرد انداز ہوگا اور ایزی ہوگی، بالکل آسان ہوگی، اور بنانے میں بھی آسان ہوگی اور کھانے میں سب سے اچھی ہوگی۔ بسم اللہ۔ 200 گرام آئل ڈالا، گرم ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم لہسن ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1.5 چمچ لہسن ادرک کوٹا ہوا وہ ڈالا۔ آئل ہمارا گرم ہونے کے بعد اور یہ چمچ چلاتے ہیں جب تک یہ ہمارے لہسن ادرک تھوڑا سا کلر نہیں چینج کر لیتے۔ لہسن ادرک میں ہمارا اس میں پیاز ڈالتے ہیں، ٹماٹر اور پیاز اکٹھے ڈال دیے۔ یہ تقریباً 200 گرام پیاز ڈالا اور 100 سے 150 گرام ٹماٹر ڈال دیے۔ اس کے بعد اس میں دہی ڈالیں گے، تھوڑی سی مقدار 100 گرام تقریباً، اور اس میں ساتھ ہی نمک مرچیں ڈالیں گے۔ یہ مرچیں میں نے ساری ڈالنی ہیں، یہی اس کا منفرد انداز ہے۔ اس میں اسپیسی کرنا ہے، اس کو 3 چمچ لال مرچ پاؤڈر ڈالا اور 1 چمچ نمک ڈال دیا اور 1 چمچ ہلدی ڈال دی۔ یہ دیکھو 1 ہی چمچ بنتا۔ اس میں دہی بھی ڈال گیا، نمک مرچیں ہلدی بھی ڈال دی، پیاز ٹماٹر تقریباً مکمل مسالے ڈال دیے۔ تھوڑے سے گرم مسالے وغیرہ رہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا بریانی مسالہ بھی ڈال دیں گے۔ اس کو اسپیسی کے انداز میں رکھنا، اسپیسی رکھنا۔ اس مسالے کو پکنے کا ٹائم دیں گے تاکہ ایک سائڈ پہ یہ پک جائے اور دوسری سائڈ پہ ہم بریانی جو سادہ بنانی ہے اس کا انتظام کرتے ہیں، وہ پکانا شروع کرتے ہیں۔ چکن کی بنائی ابھی ہو رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے، اس پہ زیرہ، گرم مسالہ ڈالیں گے، اور یہ 1 چمچ خشک دھنیا ڈالیں گے۔ جب تک چکن ہمارا مکمل نہیں ہو جاتا، گال نہیں جاتا، اس وقت تک ہلکا ہلکا اس کو چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے لگ نہ جائے۔ پانی ہمارا پکنا شروع ہو گیا۔ اس میں ہلکا سا زیرہ ڈالیں گے، کیونکہ گرم مسالہ ہم نے قورمہ وغیرہ جو بنایا اس کے لیے اس میں بھی ڈالا، اس لیے ہلکا سے اس میں ڈالیں گے، اس میں خوشبو آ جائے۔ ہم اس کے بعد چاول جو میں نے 15 سے 20 منٹ یا 25 منٹ بھگو کر رکھے، یا آپ بھی اسی طریقے سے بھگو کر رکھ دیا کریں پہلے، تاکہ چاول وغیرہ بھی پھول جاتا ہے۔ چاول بالکل اس میں مکمل کر لیے۔ اب اس کو برابر کر لیں گے چاول اس میں۔
اور اس کو پکنے کا ٹائم دیں گے. پکنا اتارتے ہیں. چاول ہمارا پکنا شروع ہو گیا. چاول جو ڈالا تھا ہاتھ سے پک کر چاول اوپر آ جائے، یوں ہی پکتا رہے گا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ہم نے یہ سبزی کاٹ کر رکھی ہے، ٹماٹر، پودینہ، ہری مرچیں، دھنیا، یہ ڈال دیں گے. لیمن وغیرہ پہلے اس لیے ڈال دیں تاکہ لیمن کے اندر جو رس ہے اندر سے وہ بھی اپنا کام دکھا دے. اس کی کھٹائی ترشی اس کے اندر آ جائے گا چاول میں، اور پودینے کی خوشبو وہ بھی اس میں رچ جائے. بالکل سمپل طریقے سے تیار کریں گے، آسان سے آسان طریقہ. میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر آسان طریقہ آپ کے پاس کوئی نہ ہوگا. بالکل آسانی سے بچیاں گھر میں، ہماری بیٹیاں آسانی سے یہ بریانی بنا سکتی ہیں. بریانی ہر بندہ بناتا ہے، ہر لیڈیز بنا رہی ہے، ہر گھر میں پک رہی ہے. بریانی کا نام بھی بہت ہے، لیکن یہ بریانی آپ لوگ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی. اس کا کوشش کریں چاول، اگر بریانی آپ کو اسپیشل وغیرہ بنانی ہے تو چاول اچھی کوالٹی کا رکھنا چاہیے آپ کو. یہ دیکھو ہمارا چاول بھی انشاءاللہ اچھا لیا ہم نے، آپ لوگوں کو شو کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے. اس کے بعد ہم اس کا دم لگانا چاہتے ہیں، دم لگائیں گے. اور ایک سائڈ پہ بریانی مسالہ ایک سائڈ پہ لگانا، مکمل نہیں لگانا. دوسری سائڈ پہ ہم نے اس کا کلر ہم نے ڈالنا. جب ہم نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا، اس کو تھوڑا سا پکنے کا ٹائم دیں گے اسی آنچ پہ. پھر اس کے بعد ہم اس کو دم لگائیں گے یا آنچ آہستہ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو اسٹیم ہے وہ برقرار رہے، زیادہ رہے، تاکہ اس میں چاول جو ہمارا وہ پک جائے. بریانی کو دم میں لگائے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نا کلر ڈال دیں، زعفرانی کلر اسے بولا جاتا ہے. ایک سائڈ پہ زعفرانی کلر ڈال دیا. اس کو اور 5 منٹ مزید دیں گے. اس کو دم کو تقریباً 25 منٹ دم چاہیے ہمیں چاول تیار کرنے کے لیے. 25 منٹ دم دینے کے بعد ہم نے جو چکن تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے آہستہ آہستہ ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ جہاں کلر لگایا اس سائڈ پہ چکن نہیں ڈالیں گے تاکہ وہ جو کلر وغیرہ اس کا خراب نہ ہو. اور اس کے بعد جب چکن اچھی طرح سارا ڈال دیں، علیحدہ سیپریٹ اسی برتن میں رہنے دیں. اس کے بعد اس کو اچھی طرح کھول دیں، بالکل تسلی سے کھولیں. ایک ایک دانہ علیحدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ جب چیک کریں گے سب سے پہلے اوپر کلر ڈالیں گے تاکہ کلر خراب نہ ہو جائے اور اچھی طرح اس کی رنگت دے. اس کے بعد برتن میں نکالیں، اس کو چیک کرو علیحدہ علیحدہ بوٹی. انشاءاللہ یہ چیک کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چکن ہمارا گل گیا ہے، چاول گل گئے کہ نہیں گلے. تسلی سے دیکھو ماشاءاللہ پیاری خوشبو آ رہی ہے. بالکل دیکھو چکن وغیرہ گل گیا. اگر آپ کو پسند ہے آپ سبسکرائب کریں.